انشاءاللہ آج ہم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کا کچھ پہلو، ان کے کچھ گوشے آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ مولا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ میں نے جو کل آیت کریمہ پڑھی تھی وہی آیت کریمہ آج پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ والے یعنی ان کے صحابی، ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرتے، سجدے کرتے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ یعنی صحابہ کرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وصف بیان کیا کہ صحابہ کی صفتیں کیسی تھیں۔ صحابہ کرام آپس میں بڑے نرم دل تھے اور کفار پر بڑے سخت تھے، اور رکوع کرتے، سجدے کرتے، اور رکوع اور سجدے کرتے اپنے رب کی رضا طلب کرتے، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے۔ یہ صحابہ کرام کا وصف قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو میں نے کل کہا تھا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، ویسے تو سارے صحابہ کفار پہ سخت تھے، لیکن سب سے سخت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور رحماء بینہم، تو یہاں پر آپس میں نرم دل، تو سارے صحابہ آپس میں نرم دل ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کا دل نرم تھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہمیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسلاف کی زندگی پڑھیں تو ہمیں سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جب بھی آپس کا معاملہ ہو، مومن مومن کا معاملہ ہو، مسلمان مسلمان کا میٹر ہو، تو آپس میں نرم دل ہو جانا چاہیے، آپس میں نرم دل ہونا چاہیے، اور جب معاملہ باہر کا ہو تو پھر آپ سختی کریں، آپ سخت دل ہو جائیں۔ لیکن ابھی ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم جب آپس میں لڑنے لگیں گے تو پھر ہماری سختیاں آسمان کو چھو لیتی ہے، اور جب باہر جا کے کوئی بات کریں تو پھر ہمارا معاملہ بہت نرم ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگی سے الٹ معاملہ ہے ہمارا۔ ہونا کیا چاہیے؟ آپس میں کوئی معاملہ ہے تو نرم دل ہو جاؤ، اور باہر کے معاملات کے اندر آپ سخت بن جائیں۔ تو ہمیں یہ زندگی سے سیکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی انوکھی اور بڑی نرالی شانیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑے اونچے رتبے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان یہ آپ کا نام ہے، عثمان آپ کا نام ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ذو النورین ہے، دو نور والا۔ ہمارے نبی کو صرف نور والا کہنے میں لوگوں کو چڑ آتی ہے۔ ہمارے نبی کو صرف نور والا کہتے ہیں تو لوگ چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور والا نہ کہو۔ یہاں پر عثمان غنی کو ذو النورین کہا گیا ہے، دو نور والا کہا گیا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے کہا گیا وہ بھی آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر آقا کریم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ روایتوں میں فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 40 بیٹیاں دیتا اور وہ 40 کے 40 ایک ایک کر کے انتقال کر جاتی، میں ہر ایک کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا، میں ہر ایک کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔
اور بزرگان دین فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے بھی فرمایا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک تو کوئی ہونے والا نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو سوائے عثمان غنی کے۔ یعنی پوری کائنات کے اندر حضرت آدم سے لے کر کے اب تک کوئی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے صرف حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے، یہ شان اللہ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے نبی کی بیٹی بھی نور والی، تو جب 2 بیٹیاں ملی تو 2 نور والے عثمان غنی بن گئے۔ تو اگر نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں چلی جائے تو اسے ذو النورین بنا دے، تو میرے رب نے جسے نور والا بنا کے بھیجا ہے، اس کے تعلق سے نور والا کہنے میں کسی کو کیا حرج ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تبارک و تعالی نے بڑی اونچی شانیں اور بڑا اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آپ بھی خاندان قریش یہی چشم و چراغ ہے، یعنی آپ کا شجرہ بھی اوپر جاتا ہے جب، تو آپ کے باپ دادا جو ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں اوپر جا کے وہ سب مل جاتے ہیں، تو آپ بھی خاندان قریش ہی کے چشم و چراغ ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، چاروں کے چاروں خلیفہ خاندان قریش ہی سے ہیں، اور سب کا شجرہ اوپر جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 نمبر کے خلیفہ ہیں، اور اس امت کے اندر سب سے بڑی فضیلت جو حاصل ہے صحابہ کرام کے اندر، تو 3 نمبر پر حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ آپ 3 نمبر میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے، یعنی خلیفہ جو پہلا ہے افضل بھی وہی ہے، پھر دوسرے نمبر کا جو خلیفہ ہے سیکنڈ پوزیشن پہ افضل وہی ہے، تو جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی بھی ترتیب ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 3 نمبر کے خلیفہ ہیں، اور آپ 3 نمبر پر سب سے افضل صحابی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو بہت جلد ایمان لائے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آپ 4 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ 4 نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ کو اسلام قبول کروانے میں جس نے کوششیں کی، جس نے محنتیں کی، اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ عثمان غنی ایمان لائے صدیق اکبر کی تبلیغ سے، صدیق اکبر کی کوششوں سے اور محنتوں سے آپ اسلام لائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور جو بھی اس دور میں ایمان لایا سب کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، سب کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ کا پورا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، پورے خاندان نے آپ کا ویرودھ کیا، اور ہر ایک آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کے سگے چچا، آپ کا جو چچا تھا حکم بن ابی العاص، تو وہ تو اس قدر آپ سے ناراض ہوا اور اس قدر آپ پہ غصہ ہوا کہ اس نے آپ کو ایک رسی میں جکڑ کر باندھ دیا، اور باندھ کر کہنے لگا جب تک تم اسلام کو چھوڑو گے نہیں میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور نہ تمہیں کھانا دوں گا نہ پانی دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا سے کہا واللہ
اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں، تب بھی میں دامن اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جب چچا نے دیکھا کہ میرا بھتیجا اتنا راسخ ہے اسلام کے اندر اور اتنا مضبوط ہو چکا ہے اسلام کے اندر کہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ پھرنے والا نہیں ہے، تو چچا مجبور ہو کر کے عثمان غنی کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تجھے دین سے نہیں پھیر سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ کتنے مضبوط تھے اور کیسے اسلام کے پابند تھے کہ لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے، باندھ دیتے تھے، حتیٰ کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کہا جاتا تھا، پھر بھی ان کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ آخری سانس تک یہی کہتے تھے، آپ ہمیں کاٹ دو لیکن ہمارے دل سے تم ایمان کو نہیں چھین سکتے ہو، ہمیں تم اسلام سے نہیں پھیر سکتے ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی حسین اور جمیل تھے، ہاتھ لمبے تھے، جن پر کافی بال تھے اور داڑھی بڑی گھنی تھی، اتنی گھنی داڑھی تھی کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر جیسے کوئی انوار کی تجلی نازل ہوتی ہو۔ بڑے حسین اور جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ کتنی؟ 2۔ سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی نا صحابہ کرام کی، وہ ہجرت حبشہ تھی، ہجرت حبشہ، جسے آج ہم افریقہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہاں کے بادشاہ نے صحابہ کرام کو پناہ بھی دی تھی، اور ان کو باقاعدہ رہنے کا وہاں پر انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اور دوسری جو ہجرت تھی وہ ہجرت مدینہ ہے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ مکہ چھوڑ کے پھر سب مدینہ ہجرت کی، تو 2 ہجرتیں کی، لیکن سب کو 2 ہجرتیں ملی نہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے دونوں ہجرتیں حاصل کی ہے، ایک ہجرت حبشہ بھی آپ کو ملی ہے اور ہجرت مدینہ بھی آپ کو ملی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور میں نے جیسے کہ آپ کو کل کہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بڑے باحیا تھے، بڑے شرمیلے تھے، شرم کے پیکر تھے آپ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر، اپنے مکان کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور جب لیٹے ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی، یہ جو پیر کا نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے پنڈلی کہتے ہیں، تو پنڈلی پہ سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا، حضور آرام فرما رہے تھے اور کپڑا تھوڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا۔ اسی حالت میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے ابا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ جیسے حضرت صدیق اکبر آئے، آقا کریم ایسے ہی لیٹے رہے، آپ بستر سے اٹھے نہیں، لیٹے رہے، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرمانے لگے، باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر ابن خطاب بھی تشریف لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تو اس وقت بھی آقا کریم اٹھے نہیں، اسی طریقے سے آرام فرما رہے تھے، اور اپنی پنڈلی پہ سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا آپ نے اس کو سیدھا بھی نہیں کیا، ویسا کہ ویسا باقی رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی گفتگو فرمانے لگے۔ پھر جب تھوڑی دیر گزری تو اب آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جٹ سے کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے فوراً سارے کپڑے سیدھے کر لیے، تمام کپڑوں کو صحیح کر لیا، اور پنڈلی کے اوپر بھی اپنا کپڑا درست کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ جب میرے ابا آئے، صدیق اکبر آئے تو حضور ویسے کے ویسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے تو حضور لیٹے رہے، اور جیسے حضرت عثمان غنی آئے تو حضور کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر دیا اور پنڈلی پر بھی کپڑا ڈال دیا۔ تو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آپ پہلے 2 جب آئے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی اپنے کپڑوں کی طرف، اور جب عثمان غنی آئے تو آپ کھڑے بھی ہو گئے اور کپڑے بھی سیدھے کر لیے،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی عثمان غنی وہ شخصیت ہیں کہ فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، وہ بھی شرم کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں حضرت عثمان کے آنے پہ بیٹھ گیا اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا اور میں نے حیا کی، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کی حیا کا عالم کیا ہوگا، آپ کے شرم کا عالم کیا ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان غنی سے حیا فرماتے ہیں۔ اس لیے با حیا رہنا چاہیے ہم سب کو۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی طرح لوگوں سے مل جائیں اور ہمارے اندر شرم نام کی کوئی چیز ہی نہ رہو۔ شرم ہونی چاہیے مومن کے اندر، بلکہ مومن شرمیلا ہوتا ہے، مومن شرمیلا ہوتا ہے۔ بلکہ آج اگر کوئی شرماتا ہے، کوئی حیا کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کیا تم عورتوں کی طرح شرماتے ہو، کیا تم عورتوں کی طرح حیا کرتے ہو۔ حیا کرنا صرف عورتوں کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ حیا کرنا، شرم کرنا، یہ تو ہر مومن کی شان ہونی چاہیے، ہر مومن کے اندر شرم ہونی چاہیے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کام کرتے ہوئے، یعنی کہنے کا مطلب کیا، تم مومن ہو کے ایسا کام کرتے ہو، تم مسلمان ہو کے ایسا کام کرتے ہو، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایسا کام کرتے ہو۔ تو اس لیے مومن کے اندر شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اور حیا بڑی اچھی چیزیں، بلکہ میرے آقا فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا؟ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی مومن میں شرم ہونا، مومن میں حیا کا ہونا، یہ ایمان کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے مومن کے اندر حیا اور شرم ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک آپ کی خصوصیت یہ بھی ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب مقام حدیبیہ کے اندر جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نکلے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے ارادے سے، تو اس وقت جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تھے تو اس وقت پتہ یہ چلا کہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر کے مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لے لو، وہاں سے پوچھ لو کہ ہم آ رہے ہیں، اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت حدیبیہ کے موقع پر ایک افواہ پھیل گئی کہ کفار نے ہم سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، ہم سے قتال کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے حدیبیہ کے اندر بیعت لی۔ کیا لی؟ بیعت، ہاتھ میں ہاتھ لے کر اقرار کروایا، اسے بیعت کہتے ہیں۔ جیسے ہم جب مرید ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہم پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، تو اسے بیعت کہتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی تو مکہ مکرمہ میں تھے، اور اس وقت معاملہ بھی کیا ہوا، جب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ تھے تو وہاں کے کافروں نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو اور صحابہ کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت نہیں دیں گے، ہم انہیں یہاں آنے نہیں دیں گے، ہاں تم آ گئے ہو تو تم طواف کر سکتے ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، تمہارے لیے اجازت ہے، تم طواف کر لو، آئے ہو تو طواف کر لو، لیکن تمہارے نبی کو اور صحابہ کرام کو اجازت نہیں ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ جس خانہ کعبہ کا طواف نبی نہ کرے اس وقت تک عثمان بھی اس کا طواف نہیں کرنے والا ہے۔ آپ مکہ میں موجود تھے، آپ نے طواف نہیں کیا، اور آپ نے منع کر دیا کہ میں طواف نہیں کروں گا جب تک کہ ہمارے نبی آ کے طواف نہیں کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اتنی محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب حضور بیعت لے رہے تھے سب سے، تو حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہیں تھے،
تو جب سارے صحابہ کرام بیعت کر چکے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور آپ نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. کیا کہا؟ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اور اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی بیعت لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا. اب جب نبی اپنے ہاتھ کو کسی اور کا ہاتھ کہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. یہ شان اور یہ فضیلت ایسی ہے جو حضرت عثمان کا خاصہ ہے اور یہ فضیلت حضرت عثمان کے سوا کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے. کسی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہوئی ہے کہ نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ کہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، حضور سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہر وقت تیار رہتے تھے. حضور جب بھی جو بھی مانگے آپ لٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے. جو بھی مانگے آپ لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اونچی دعوت کی اور وہ دعوت بھی اس انداز سے کی کہ آپ نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ کی دعوت میرے مکان پہ. اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اٹھنے والے قدم کو گنتے ہیں. ہر قدم کو گن رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ کہا کہ حضور صرف آپ کی دعوت تھوڑی ہے، آپ کی دعوت اس شان سے ہے آج کہ آج جتنے قدم چل کے آپ میرے گھر پہ آئیں گے، جتنے قدم چل کے میرے گھر پہ آئیں گے، میں ہر قدم پر میں ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. ہر قدم پہ ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. لوگ راستوں میں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں استقبال کے لیے. لوگ راستوں کے اندر چادریں بچھاتے استقبال کے لیے. لوگ راستوں کے اندر قیمتی کپڑا بچھا دیتے استقبال کرنے کے لیے. لیکن عثمان غنی کی سخاوت کا انداز دیکھیں، آپ کی دعوت کا انداز دیکھیں اور حضور کے استقبال کا انداز دیکھیں کہ ہر قدم پر ایک غلام کو آپ نے آزاد فرما دیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے 2 مرتبہ جنت خرید لی. 2 مرتبہ جنت خرید لی. آج یہ شیعہ کس منہ سے حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں میرے آقا کا فرمان ہے کہ عثمان نے 2 بار جنت خرید لی ہے. 2 بار جنت کو خرید لیا. اب وہ 2 کون سی باتیں ہیں کہ جس بات پر میرے آقا نے کہا کہ آپ نے جنت کو خرید لیا؟ تو ایک مرتبہ بیر روما، ایک کنواں تھا جس کا نام تھا روما. جب صحابہ کرام علیہم الرضوان مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر پانی پینے کی بڑی تنگی تھی. پینے کا پانی میٹھا نہیں تھا، کھارا پانی تھا. اور ایک ہی کنواں تھا جس کنویں کے اندر میٹھا پانی تھا، اور اس کنویں کا مالک تھا یہودی. وہ کنواں کس کا تھا؟ یہودی کا تھا. تو وہ مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا. اب سارے مسلمانوں کو پانی خریدنا پڑتا تھا اور کافی پیسے مسلمانوں کے پانی خریدنے کے اندر خرچ ہو جاتے تھے. ویسے غریبی کا دور تھا، مفلسی کا عالم تھا. اب روزانہ پانی خریدنا، اور وہ بھی بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا یہودی. اب ایک ہی کنواں پورے شہر میں ہو، میٹھا اور سارا کھارا ہو، تو پھر تو منہ مانگی قیمت ملنے والی ہے. وہ مہنگے دام میں پانی بیچتا تھا. اور یہ جو کنواں ہے وہ وادی عقیق کے کنارے پر ایک باغ ہے، اس کے اندر تھا. وہ تقریباً مدینہ طیبہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے.
جتنے بھی عمرہ کرنے جاتے وہ سارے اس کنویں پہ جاتے ہی ہے، جس کو آج کی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کا کنواں کہا جاتا ہے، بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ تو اس کنویں کے تعلق سے یہ باتیں تھی کہ پانی بڑا مہنگا بیچا جاتا تھا۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور ترغیب دلانے پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے، تو اس وقت اس نے کہا، یہودی نے، کہ میں تو آدھا کنواں بیچوں گا، آدھا نہیں بیچوں گا۔ کہا کیسا؟ کہا کہ ایک دن پانی تم سب پی لینا اور ایک دن پانی میرا رہے گا، تو آدھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم کے اندر آدھا کنواں خریدا۔ کتنا؟ اس دور کے 12,000 درہم، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ کے دادا کے زمانے میں بھی 2 روپے کی بڑی قیمت تھی، ہے نا، بہت کچھ آ جاتا تھا۔ تو یہ تو بات ہو رہی ہے 1450 سال پرانی۔ اس دور کے اندر 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدا عثمان غنی نے۔ اب سمجھو وہ یہودی کتنے مہنگے دام میں پانی بیچتا ہوگا اور وہ کتنے بھاؤ کھاتا ہوگا اس وقت۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک دن مسلمان سارا پانی بھر لیتے، 2 دن تک چلے اتنا، اور ایک دن باری آتی اس یہودی کی، وہ پچھتانے لگا کہ یار یہ تو میرا بڑا نقصان ہوا ہے، بڑا نقصان ہوا ہے، اور مجھے بڑی قلت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان تو 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب میری آمدنی کم ہو گئی۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مسلمان ایک دن میں 2 دن کا پانی بھر لیتے ہیں اور میرا پانی ہماری مرضی کے مطابق اب بکتا نہیں ہے، تو یہودی پریشان ہو کر آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں 8,000 درہم میں بیچ دیا۔ کہتے ہیں کہ 8,000 درہم دے دو تو آدھا بھی دے دوں گا۔ تو اس وقت 8,000 درہم حضرت عثمان غنی نے دیے، پہلے 12,000 پھر 8,000، 20,000 درہم کے اندر حضرت عثمان غنی نے پورا کنواں خرید لیا، اور کنواں خرید کے اپنے نام نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، حضور یہ کنواں تمام مسلمانوں کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، سارے مسلمان اسی سے پانی پیے، کسی سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اب بتاؤ اتنا بڑا سخی آج کی دنیا میں کوئی ملے گا؟ ایسا سخی کوئی ملے گا؟ جب یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے آپ نے عام کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے، عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کتنے بڑے سخی تھے آپ کہ 1450 سال پہلے 20,000 درہم میں کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کو عام کر دیا اور میٹھے پانی کا انتظام کر دیا۔ لیکن اس وقت آپ نے خرید کر دیا تھا، آج 1450 سال کے بعد بھی مدینہ طیبہ کے اندر وہ جو کنواں ہے پانی پھینک رہا ہے، پانی نکال رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہمارے یہاں جب گرمی کی شدت ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں بورنگ میں پانی کم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں تو پانی ہے، اور وہ عرب کے اندر وہ کنواں 1450 سال سے چل رہا ہے اور آج بھی پانی دے رہا ہے، آج بھی پانی نکال رہا ہے، اور آج بھی اس کنویں کو بیر عثمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عثمان غنی کے کنویں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، رب نے اس پانی میں کتنی برکت دی، رب نے اس پانی میں کتنی برکت دی ہے۔ آج بھی لوگ اس کنویں پہ جا کے وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اس کنویں کا۔ اب دوسری مرتبہ عثمان غنی نے کب جنت خریدی؟ تو جنگ تبوک، ایک جنگ ہے جنگ تبوک، وہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا نا، تو اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر قحط پڑا تھا، بہت سخت قحط تھا، کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک فرمایا گیا کہ لوگ درخت کے پتے کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے، اس وقت پتے کھا کر زندگی گزارتے تھے۔ آج چند مہینے لاک ڈاؤن ہو گیا تو لوگوں کی ہوائیاں اڑنے لگی، اس دور میں پتے کھا کے زندگی گزاری، اور جب میرے آقا نے کہا کہ چلو اسلام تمہارا خون مانگتا ہے، تو پتے کھا کر بھی منع نہیں کیا کہ سخت قحط سالی کا زمانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، ہم کیا کریں، گھر چلائیں یا جہاد کے لیے نکلیں، بلکہ جیسے حضور نے کہا سارے صحابہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے،
سارے صحابہ لبیک کہہ کے آگے نکل آئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری نوکری نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, سب آگے آئے. بلکہ فرمایا گیا کہ وہ اتنا غریبی کا زمانہ تھا کہ ایک کھجور کو چوستے تھے تو روزہ رکھ لیتے تھے, اور شام کو اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کر لیتے تھے. کھاتے نہیں تھے, صرف چوس لیتے تھے اور روزہ افطار کر لیتے تھے. اور جب جنگ پہ نکلے تو صحابہ کرام کو جب بھوک لگتی نا تو ایک کھجور توڑتے, آدھی کھجور ایک صحابی کھاتا اور آدھی دوسرا صحابی کھاتا. اتنی غریبی کا زمانہ, اتنی مفلسی کا دور. اس دور کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا اور لوگوں کو جوش دلایا میرے آقا نے کہ کون ہے جو اس جنگ کے لیے تیار ہو اور اپنا مال راہ خدا میں خیرات کرے. یعنی جس کو اللہ نے دے رکھا ہے کون ہے وہ جو خیرات کرے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں عطا کرتا ہوں. کتنے؟ 100 اونٹ, صرف کھالے نہیں, ساز و سامان کے ساتھ, سامان بھر کے 100 اونٹ میں راہ خدا میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ کون ہے اور جو عطا کرے اور جو راہ خدا میں لٹائے. تو اس وقت پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں عطا کرتا ہوں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا, کون ہے جو اور بھی راہ خدا میں خیرات کرے, اور کون جذبہ رکھتا ہے راہ خدا میں خیرات کرنے کا. تو حضرت عثمان غنی پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر رہے تھے. جب یہ حضرت عثمان غنی نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دے رہا ہوں, تو حضور اب منبر سے اتر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, ما علی عثمان ما عمل بعد هذه, یعنی عثمان کو اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد وہ کوئی عمل بھی نہ کرے. یعنی اس کے بعد اگر کوئی نفل عمل نہ بھی کرے, یا فرض کی بات نہیں ہے, نفل کی بات ہے, یعنی عثمان اب اس کے بعد کوئی نفل عمل نہ بھی کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے بخش کر جنت عطا فرمانے والا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا. تو یہ دوسرا موقع تھا کہ حضرت عثمان غنی نے جنت کو خرید لیا. بلکہ تفسیر خازین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنگ تبوک کے وقت حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ, کتنے؟ 1000 اونٹ, وہ بھی جنگی ساز و سامان کے ساتھ, جنگ کا جتنا ساز و سامان ہوتا ہے نا اس کے ساتھ آپ نے 1000 اونٹ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے اور 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کے لے کے آئے. 1000 اونٹ تو دیے ہی تھے ساز و سامان کے ساتھ, 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں چھپا کر لے کر آئے اور حضور کے دامن میں ڈال دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4000 درہم خدمت کے اندر جب پیش کیے تو ان دونوں حضرات کے بارے میں, یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 4000 درہم تھے اور حضرت عثمان غنی نے 1000 درہم دیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کی درہم کو اپنے ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر کرتے تھے, یعنی اوپر نیچے کرتے تھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اب عثمان اگر کوئی نفل عمل نہ بھی کرے تو اللہ اسے جنت عطا فرمانے والا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ عثمان نے جنت کو خرید لیا ہے, اور اسی وقت تیسرے پارے کی 4تھی آیت کریمہ نازل ہوئی, الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان کر رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جب وہ دیتے بعد میں احسان نہیں جتلاتے اور اپنے دل میں تکلیف بھی محسوس نہیں کرتے، دے کر اپنے دل کو بڑا کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب لکھ دیا ہے، ان کا اجر و ثواب رب کریم کی بارگاہ کے اندر ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ مطلب یہ دنیا میں بھی بے خوف ہو گئے ہیں اور قیامت کے دن بھی بالکل انہیں خوف نہیں ہونے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنی بڑی سخاوت کون کرے؟ اسی لیے عثمان غنی کو سخی کہا جاتا ہے اور آپ کو غنی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ جب دعائیں کرتے تو کہتے ہیں مولا مجھے عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرما، ہے نا، یہی دعائیں کرتے، عثمان غنی کے خزانے سے عطا فرما۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ہے۔ آئیے میں آخر بات کر کے میں تقریر کو ختم کی طرف لے کر جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں کہ وہ صرف اتنی دولت رکھتے تھے تو آپ بھی بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، نہیں، آپ کی زندگی تو بڑی نارمل ہی تھی، اتنا پیسہ تھا لیکن زندگی بڑی سادہ جیتے تھے، بڑی سادی زندگی۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور کہنے لگا حضور میری بیٹی کا نکاح ہے اور میں بڑا غریب ہوں، آپ میری مدد فرما دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس اور میرا سلام کہنا اور وہ تمہاری مدد بھی فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حضرت عثمان غنی کے گھر بھیجا۔ اب یہ بندہ جیسے حضرت عثمان غنی کے گھر پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کیا ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے چراغ میں اتنا زیادہ تیل کیوں ڈال دیا، تیل ذرا احتیاط سے خرچ کیا کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چراغ میں اتنا تیل کیوں ڈال دیا تم نے، تیل کم ڈالا کرو، احتیاط کرو، کسی بھی چیز کو اتنی زیادہ خرچ نہ کرو۔ یہ اس طریقے سے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے۔ تو وہ شخص تو دروازے پہ ہی سوچ کے کہتا ہے کہ اب میں واپس ہی چلا جاتا ہوں، میں واپس ہی چلا جاتا ہوں، کہ جو 2 قطرے تیل زیادہ ڈالنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں وہ میری بیٹی کی شادی کیا کروائیں گے، میری بیٹی کی شادی کیا کروائیں گے۔ تو اس نے سوچ لیا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا سلام عثمان کو کہہ دینا، عثمان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ لاؤ میں سلام تو کہہ کے نکل جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت عثمان آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا ہے۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر کہا کہ آپ کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بس ایسے ہی، کہ نہیں کوئی کام تو ہوگا، کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا تو مجھے آپ کے یہاں بھیجا ہے، لیکن اب مجھے امید تو ہے نہیں کہ آپ کچھ مجھے دیں گے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ ابھی آپ اپنی زوجہ کو ڈانٹ رہے تھے کہ اتنا تیل کیوں چراغ میں ڈال دیا۔ جب اس طریقے سے اس نے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، حضرت عثمان غنی نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑے گھر میں لے گئے اور جہاں پر خزانہ رکھا ہوا تھا، جہاں پر دینار اور درہم رکھے ہوئے تھے، جا کر کہہ دیا جتنی ضرورت ہے اتنا لے لے، یہاں سے جتنی ضرورت ہے اتنا یہاں سے لے لے، میں نہیں دوں گا، تجھے جتنا چاہیے لے لے۔ وہ بندہ حیران کہ یار یہ بندہ ہے کیسا، 2 قطرے تیل زیادہ ڈال دیے چراغ میں تو بیوی کو ڈانٹ رہے اور مجھے کہتے جتنا چاہے لے لے۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت عثمان مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سا تیل زیادہ کیا ڈال دیا، آپ ڈانٹنے لگے، اور جب خیرات کرنے کی بات آئی تو کہتے جتنا چاہے لے لے۔
تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ دیکھ بندے، بات دراصل یہ ہے کہ چراغ والا معاملہ میری ذات سے ہے، میری ذات سے ہے، کل قیامت کے دن میرا مولا مجھ سے پوچھے گا، مجھے اس کا حساب دینا ہے، تو یہ میری ذات کا معاملہ ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ زیادہ چیزیں خرچ نہ کروں، حساب سے خرچ کروں، لیمٹ سے خرچ کروں، اور خیرات کرنے کا معاملہ جو ہے وہ تو حساب نہیں ہونے والا، میں جتنا خیرات کروں گا میرا مولا مجھے اتنا ہی عطا فرمانے والا ہے، تو جب میری ذات کی باری ہوتی ہے تو میں احتیاط سے خرچ کرتا ہوں، اور جب لٹانے کی باری آتی ہے تو اپنے خزانوں کا منہ میں کھول دیا کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتا چلی، اگر ہم امیر ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے دے رکھا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ تھوڑے ٹھاٹ باٹ سے جئیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی نارمل جیو، اور جب راہ خدا میں دینے کی باری آئے تو دل کھول کے دے دیا کرو، کیونکہ ہم جو اپنے اوپر خرچ کریں گے اللہ حساب لے گا، اور جو خیرات کریں گے حساب نہیں ہوگا بلکہ اور بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے خیرات کرنے میں اپنے خزانوں کا منہ کھول دینا چاہیے، اور اپنے اوپر جب خرچ کرنا ہو تو ذرا احتیاط سے خرچ کرنا ہے، لیمٹ سے خرچ کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ بڑے سخی تھے، اور آپ کی سخاوت آج بھی دنیا بھر کے اندر مشہور ہے، بلکہ آپ نے ایک مرتبہ ایک درخت خریدنے کے لیے، کتنا؟ ایک پیڑ خریدنے کے لیے اپنا پورا باغیچہ بیچ دیا تھا، پورا باغیچہ۔ کوئی سودا کرے گا ایسا؟ نہیں کرے گا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک شخص منافق تھا، اور منافق کی جگہ میں ایک درخت تھا، منافق کے جگہ ہی میں ایک درخت تھا، اور وہ درخت ایک انصاری صحابی کی مکان کی طرف جھک گیا تھا، معاملہ بڑا ٹیڑھا تھا، درخت پڑوس میں تھا اور جھکا ہوا تھا صحابی کے گھر کی طرف، تو جو بھی پھل گرتے وہ صحابی کے مکان پہ گرتے، پھل جو بھی گرتے وہ صحابی کے مکان پہ گرا کرتے تھے۔ انصاری صحابی نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس منافق کی درخت کا پھل گرنے کا ذکر کیا کہ پیڑ تو اس کا ہے لیکن پھل میرے یہاں گرتے ہیں، تو اس وقت اس منافق مسلمان کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے تو مسلمان بن کے ہی رہتا تھا، لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، لوگ اسے بھی منافق نہیں سمجھتے تھے، مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ آقا کریم نے اس منافق مسلمان سے فرمایا کہ تم اپنا درخت انصاری صحابی کے ہاتھ بیچ دو، یعنی پورا اسی کی طرف جھک گیا ہے تو اس کو بیچ دو، تاکہ یہ جو پھل گرتے وہ آرام سے کھا سکے، اور تمہیں بھی کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ان کے بچے بھی اگر اٹھا کے کھا لے تو انہیں کوئی گناہ نہ ہو، تو تم بیچ دو۔ لیکن منافق اب اپنا نفاق ظاہر کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ اب تو مزہ ہے، میرے درخت کی منہ مانگی قیمت آئے گی، تو منافق درخت بیچنے سے انکار کرنے لگا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت عثمان غنی کو ملی، کس کو ملی؟ عثمان غنی کو ملی کہ وہ درخت بیچنے سے انکار کر رہا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ دے کر اس درخت کو خرید لیا۔ پہلے تو گئے، کہا کہ دیکھ میرا وہ فلاں درخت ہے نا اس پہ بڑے پھل آتے ہیں، آج سے وہ درخت تیرا، یہ درخت اس صحابی کو دے دے۔ کہا کہ نہیں دوں گا۔ کہا کہ جا میں نے تجھے 2 درخت دیے، کہا کہ نہیں دوں گا۔ 10 دیے، کہا نہیں دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرا جو فلاں باغ ہے نا اس میں سینکڑوں درخت ہے، جا تو پورا باغ لے لے، وہ ایک درخت وہ صحابی کو دے دے، ایک درخت وہ صحابی کو دے دے۔ اب جب آئی گئے ہیں لٹانے پر، اور ایک اپنے لیے بھی نہیں خرید رہے، دوسرے صحابی کے لیے۔ آج ہے کسی کے اندر یہ جذبہ کہ اپنے کسی مسلمان کے لیے اپنا اتنا سب خیرات کر دے؟ پورا باغیچہ کہا کہ تو لے لے، یہ ایک درخت اس صحابی کو دے دے۔ اس پر وہ راضی ہو گیا اور کہا کہ ہاں وہ پورا باغ میں لے لیتا ہوں، اور یہ درخت آج سے میں تمہارے ساتھی کو دے دیتا ہوں۔ وہ اس نے دے دیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور منافق مسلمان کی ذلت اور برائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا عثمان غنی کا یہ عمل کہ عثمان غنی نے ایک درخت کے لیے
پورا باغیچہ دے دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن کی آیت نازل فرما دی. 30واں پارہ رکوع نمبر 12 رب نے فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ. یعنی ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا. یعنی اس منافق کی منافقت کے تعلق سے رب نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے بڑا بدبخت جہنم میں جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس آیت کریمہ میں جو میں یخشا کا جو لفظ ہے کہ جو ڈرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہاں ڈرنے والے سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور اشقا سے مراد وہ منافق ہے جو وہ درخت بیچ نہیں رہا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑی سخی تھے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی اپنا پورا باغیچہ خیرات کر دیا کرتے تھے اور اپنے پورے باغیچے کو دے دیا کرتے تھے. کاش آج کے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اپنے پڑوسی کے لیے ذرا کوشش کرنے لگ جائیں، اس کی مدد کے لیے 2 پیسے خرچ کرنے والے بن جائیں. آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہی کہاں ہے؟ ہم تو پڑوسیوں کا اٹھا کے لا کے اپنی دیوار میں ڈال دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے کہ رات کو سو جائے تو تھوڑا سا اٹھا کے لے آئیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہمارا رویہ ہو گیا، بلکہ ہم تو لوگوں کے بکسے میں ہاتھ ڈال کر کھانے والے بن گئے. بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی، اس کی جگہ مجھے دے دو نا. آج ایسے بھی لوگ ہیں نا، اس کو کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، اس کی جگہ پر مجھے دے دو. یعنی لوگ دوسروں کو دلانا نہیں چاہتے، دوسروں کا حق خود کھانا چاہتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جذبہ جب دینے کا پیدا کرو گے تو اللہ خود بخود تمہارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا. بلکہ فرمایا گیا، اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ جو کنواں سالوں سے پانی دیتا ہے، اس کنویں کو جب لوگ پانی کھینچنا بند کر دیتے ہیں، وہ پانی اب نکالا نہیں جاتا، کوئی پانی نکالتا نہیں اس کنویں سے، تو قدرتی طور پہ نیچے سے اس کا پانی آنا بند ہو جاتا ہے اور وہ کنواں کچھ سالوں کے اندر سوکھ جاتا ہے. کنواں کچھ سالوں میں سوکھ جاتا ہے. اور جو کنویں سے ہمیشہ پانی نکالا جاتا ہے تو اس کنویں کا پانی کبھی سوکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر اندر سے اس کو پانی عطا فرماتا ہی رہتا ہے. تو یہی مثال سخاوت کی ہے کہ جو بندہ اپنے پیسوں کو بچا کے رکھ لیتا ہے اور خیرات نہیں کرتا، تو جو نیچے سے آنے والے جو راستے تھے نا، اللہ وہ راستے بند کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ سوکھ جاتا ہے، اس کی روزی وہیں پہ رکی رہتی ہے، اسے اللہ زیادہ نہیں عطا فرماتا. اور جو بندہ وہ پانی والے کنویں کی طرح دیتا ہی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نیچے سے پھر وہ دولت کے جھرنوں کو جاری ہی رکھا کرتا ہے اور وہ جھرنے جاری ہی رہتے ہیں اور وہ نیچے سے اللہ دولت عطا فرماتا ہی رہتا ہے. مطلب یہ، تم جتنا ہاتھ کھول کے خیرات کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد فرماتا ہی رہے گا. اور جو تم نے بند کر دیا تو پھر اللہ بھی بند فرما دے گا، پھر وہ دروازے سارے بند ہو جائیں گے. اس لیے دینے والا دروازہ کبھی بند نہ کرنا، وہ بند ہوگا تو پھر اللہ بھی بند کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت فرمائی. آپ نے مسجد نبوی کو بڑی عالی شان بنایا، پتھر لگائے اور ساگ کی لکڑی سے اس کی چھت بنوائی اور بڑی چوڑی کی. مسجد نبوی کو خوبصورتی دینے کے اندر عثمان غنی کا بڑا ہاتھ ہے. اور آپ نے اس کو بڑی لمبی چوڑی بنائی اور اس کے اندر بڑی آپ نے پتھریں لگا کر اس کو خوبصورتی عطا فرمائی. اور آپ نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بڑی آپ نے مرمت کروائی اور آپ نے وہاں پر بھی کافی چیزیں لگوائی اور اس کے اندر بھی آپ نے وسعت کی. آپ کو آخر کار بلوائیوں نے شہید کر دیا. بلوائیوں نے جب آپ کو شہید کیا، عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ آپ جتنے بھی صحابہ دیکھیں، عثمان غنی کو دیکھیں، مولا علی کو دیکھیں، عمر فاروق کو دیکھیں یا صدیق اکبر کو دیکھیں، یہ جب بھی شہید ہوئے ہیں ان کی زبان پہ قرآن کی آیتیں تھیں، ان کی زبان پہ
قرآن کی آیتیں تھی. حضرت عمر تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، شہید ہوئے. حضرت علی نماز پڑھا رہے تھے، شہید ہوئے. حضرت صدیق اکبر بھی تلاوت قرآن کرتے کرتے شہید ہوئے. عثمان غنی بھی تلاوت کرتے کرتے شہید ہوئے. اور میدان کربلا کے اندر تو نقشہ ہی الٹ ہو گیا، گردن کٹ گئی، نیزے پہ چڑھ گئی، اور کٹی ہوئی گردن سے حسین قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ صحابہ کرام قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے، قرآن سے کتنا پیار کرتے تھے. دوستو، آج ہماری بے چینی کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے. آج بھی اگر ہم قرآن کو تھام لیں گے تو اللہ ہماری ساری بے چینیاں دور فرما دے گا، ہمیں پھر سے سکون عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.